فلما اتاہا، فلما بس جب، اتا کون سا فعل ہے؟ اتا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اتا وہ آیا، ہاں اس کے پاس، کس کے پاس؟ آگ کے پاس، نو دیا ندا کا معنی آواز، پکار، نو دیا ماضی مجہول ہے، پکارا گیا ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ پکارا گیا، اسے پکارا گیا، من شاطئ الواد الایمن، شاطی کا معنی کنارہ، واد کا معنی وادی، ایمن کا معنی دانا، وادی کے دائیں کنارے سے آواز آئی، وادی کے دائیں کنارے سے پکارا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، محسوس ہوا کہ وادی کے دائیں طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، فی البقعۃ المبارکۃ، بقعہ، بقعہ کا معنی ٹکڑا، جگہ، مبارکت برکت والی، با برکت جگہ، من الشجرۃ ایک درخت سے، انی بے شک میں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین جہانوں کا رب، جہانوں کا پالنے والا۔ یہاں اس آیت میں ایک دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جہاں کوئی نیک عمل ہو، نیک کام ہو، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں، اس وجہ سے وہ بابرکت بنی، پہلے بابرکت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے وہ جگہ بابرکت ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ درخت تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، سورہ طٰہٰ میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ آگ نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی، وہ آگ نہیں تھی، بلکہ اس نور اور روشنی میں بھی وہ درخت ہرا بھرا اور سرسبز تھا۔ وہ آگ کی وجہ سے جلسہ نہیں، نہ ہی دھواں تھا وہاں پہ، نہ ہی کوئی اور حرارت کی قسم کی چیز تھی، بلکہ خالص روشنی تھی۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کا حجاب نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بذات خود بھی نور ہے، لیکن وہ اتنا نور ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی دیکھنے کی، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکے۔ اور یہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں تھی، بلکہ اللہ کے پردوں میں سے ایک پردہ کہہ لیجیے، بس ایک نور تھا جس سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے، صوفیاء نے اس سے یہ مفہوم نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حلول کر جاتی ہے بعض چیزوں میں، جس طرح کہ اس درخت میں کر گئی اور اس درخت سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، حالانکہ وہ اللہ نہیں تھا، لیکن اللہ جو ہے وہ اس درخت کے اندر حلول کر گیا، لہذا اس درخت سے یہ آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں تھی وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تو ہوئے، لیکن نہ تو وہ نور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حجاب کے نور میں سے کوئی نور تھا، یا تجلی تھی محض اللہ تعالیٰ کی، یا جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تعین کرنا ناممکن ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔
یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اور ایسی چیزوں کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے جس سے انسان کی گمراہی اور ہلاکت کا ڈر ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں باتیں آئی ہیں یا پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں بتا دی ہیں، ان پہ ایمان لانا واجب ہے، ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کے بارے میں تجسس کرنا یا ان کے بارے میں کھوج لگانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اللہ کی پنڈلی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا صرف دایاں ہے بایاں نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف ہوگی، اور پھر یہ فرمایا کہ میری کرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بائیں، بلکہ ایک حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا صرف دایاں ہی ہے بایاں نہیں، اس لیے کہ بایاں جو ہے وہ کمزوری کی علامت ہے۔ بایاں حصہ جو ہے، بایاں ہاتھ جو ہے، بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں کی نسبت کمزور ہے، اس میں کمزوری کا تاثر پایا جاتا ہے، لہذا اللہ کا بایاں نہیں، دونوں دائیں ہیں۔ اب وہ کیسے ہیں اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ مسکراتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نازل ہوتے ہیں اپنے عرش سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش سمیت حشر میں تشریف لائیں گے۔ اب یہ چیزیں جتنی بھی ثابت ہیں قرآن سے یا حدیث سے، ان پہ ایمان لانا واجب ہے، لیکن ان کی کیفیت کے بارے میں کوئی کھوج نہ لگانا چاہیے، نہ ہی یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کا عقل، انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تھی وہ اس درخت میں حلول کر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ، ہمیشہ سے عرش معلیٰ پہ ہے اور عرش معلیٰ پہ ہی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا اختیار اسے پوری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنے پورے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری کائنات پہ حاوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلول نہیں کیا، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور تھا، ایک تجلی تھی جو اللہ کے حکم سے جس نے اس درخت کو روشن کر دیا، اور اس درخت سے اللہ کے حکم سے ہی یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین جہانوں کا۔ اب وہ ایک اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بہنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست مکالمہ کیا، کلیم اللہ بنانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ ایک اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے تھے، تو لہٰذا یہ طریقہ اختیار کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ جس طرح دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجتے رہے ویسے ہی وحی بھیج کے کر سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے اس آگ کے پاس، نودیا پکارے گئے، پکارا گیا، من شاتی کنارہ وادی ایمن داہنی، وادی کے دائیں کنارے سے پکارے گئے، پھر بقعۃ المبارک آتے، اس مبارک ٹکڑے میں، اس مبارک حصے اور مبارک جگہ میں، من شجرات درخت میں سے۔ اب الفاظ ایسے ہیں کہ جس نے گمراہ ہونا ہے وہ گمراہ ہوگا، جس نے گمراہ ہونا ہے قرآن کے ذریعے، جو دلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، اور یہ باتیں جو ہے نا قرآن مجید میں بعض جگہ پہ ایسی آتی ہیں، اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ جو لوگ جن کا علم راسخ ہے وہ متشابہ آیات کا کھوج نہیں لگاتے۔ جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پکے ہیں، ایمان والے ہیں، متشابہ آیات میں کھوج نہیں لگاتے، ان کے پیچھے نہیں پڑتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یا بال کی کھال اتاری جائے، بلکہ جتنی بات ہے اتنی بات سن لی اور اتنی بات پہ ایمان لیا، اور جو واضح احکام ہیں
ان کے بارے میں آدمی جتنی تحقیق مرضی کر لے، جس میں انسان کی گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے شاہجارات اس درخت سے آواز کیا آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اللہ، بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین، جہانوں کا رب۔ اب دوسری بات اللہ یہ فرماتے ہیں وَأَنْ أَلْقِ، وہیں اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہو گئے تو یہ ہم کلامی کی صورت جو ہے یہی وحی ہے، یہ وحی کی ایک صورت ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذہن میں کوئی چیز خود ڈال دیں جسے الہام کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیں جو آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ آدمی کی شکل میں آئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر کو حکم دے دیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی ممکن ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مکالمہ کیا۔ یہ ساری وحی کی قسمیں، اور شریعت میں ان سب کا درجہ ایک سا ہے۔ اب اسی وحی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی انہیں، ان سے ہم کلام ہوئے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی پختہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ معاملہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر جو منصب نبوت کا کار خیر اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگانا ہے وہ بھی پورا ہو سکے۔ دونوں باتیں مطلوب تھیں اس سے۔ وَأَنْ أَلْقِ، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا، القے کون سا فعل ہے؟ امر ہے، القے ڈال دے، عصاکا عصا، اپنا عصا، اپنا سوٹا، فلما پس جب، رآ ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، رآ اس نے دیکھا، ہا اس کو، کس کو؟ سوٹے کو، عصا کو، تہتزو، تہتزو، یہتزو، تہتزو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تہتزو وہ حرکت کرتا تھا، تہتزو کا معنی حرکت کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس سوٹے کی طرف، تہتزو وہ حرکت کرتا تھا، کأنہا، کأنہ گویا کہ، ہا وہ عصا، وہ سوٹا، جانن، جانن سانپ ہے۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اس کا معنی ہے الضحا، بہت بڑا سانپ۔ جان کہتے ہیں اس چھوٹے سے سانپ کو جو بڑی تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ علماء نے تطبیق اس میں یہی کی ہے کہ تھا تو وہ ویسے ہی بڑا اژدہا، لیکن بڑا اژدہا عموماً حرکت نہیں کرتا تیزی کے ساتھ، لیکن اس کی حرکت ایسی تھی گویا جان ہے، چھوٹا سا سانپ ہے۔ اس کی حرکت جو تھی وہ چھوٹے سانپوں والی تھی، لیکن اپنے جسم میں اور جان کے لحاظ سے وہ اژدہا ہی تھا، بہت بڑا سانپ تھا، اژدہا تھا، لیکن حرکت وہ تیزی سے کرتا تھا جس طرح چھوٹا جان سانپ کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس کو حرکت کرتے پایا گویا کہ وہ سانپ ہے۔ بلا مدبرن، بلا وہ پلٹا، ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بلا وہ واپس پلٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو خوف کھا گئے، ڈر گئے۔ مدبرن دوبر کے بل، پیٹھ پیچھے، پیٹھ دے کے بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیا بن گیا، میں نے تو اپنا عصا نیچے پھینکا تھا، سوٹا تھا یہ، تو یہ سانپ کیسے حرکت کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے فوراً پیچھے الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے یا وہیں حرکت کر رہا ہے یا کوئی خطرہ ہے یا خطرہ نہیں ہے۔ پلٹ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواہ
नबी ही क्यों ना हो, बशरी तकाजा मौजूद है उसमें। बशरी तकाजा खौफ जो है ये कुदरती बात है, फितरी बात है कि इंसान को खौफ आता है, और मुख्तलिफ किस्म के खौफ जो हैं वो लाख हो सकते हैं। खुद आगे चल के मूसा अलैहिस्सलाम ने इस खौफ का इजहार भी किया कि या अल्लाह मुझे भेज रहे हैं फिरौन के पास, मैंने तो उनका एक बंदा मारा है, मुझे मार डालेंगे। अब ये भी एक खौफ की किस्म है। एक खौफ ये था जब मूसा अलैहिस्सलाम को सांप से महसूस हुआ, जैसे ही उसको हरकत करते देखा फौरन ही पीठ दे के बाहर गए और पीछे पलट के नहीं देखा, इतने ज्यादा खौफजदा हुए। अब ये सारी बातें वजाहत करती हैं कि नबी नूर नहीं होता, बल्कि नबी बशर ही है, और उसमें पिछली तकाज़े मौजूद हैं। भूख भी लगती है, रास्ता भी भूलता है, सर्दी भी लगती है, आग भी तापने के लिए उसे जरूरत महसूस होती है, खौफ भी खाता है और अमन भी चाहता है। ये सारी बातें वादे कर रही हैं कि नबी जो है वो अल्लाह का बंदा है, रसूल भी है, अल्लाह का बंदा भी है। नबूवत मिलने से नौ इंसानी से निकल नहीं जाता वो, या नौ नहीं बदल जाती, या वो फरिश्ता है या नूरी है या अल्लाह के नूर से नूर बन गया है, वही बंदा ही रहता है वो। लेकिन अल्लाह ताला उसको आज़ाद बख्शते हैं अपनी रसालत का, अपनी नबूवत का एक भारी फरीजा जो है उसके जिम्मे लगाया जाता है। लेकिन रहता वो बशर ही है, पिछली तकाज़े मौजूद रहते हैं उसमें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या मूसा, ए मूसा, अकबिल, वापस आ, पलट आ, अकबिल, आगे बढ़, वला तखफ, अकबिल अमर है और ला तखफ नहीं है। ला तखफ खौफ न खा, न डर। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भी तसल्ली देने की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि ए मूसा, इससे खौफ न खाओ, इससे डरो न, बल्कि आगे बढ़ो। इन्नका मिनल आमिनीन, इन्नका बेशक तू मिनल आमिनीन, अमन वालों से है, शांति वालों से है। जो लोग महफूज हैं उन्हीं में से है तू भी, तुझे कोई खौफ या खतरा या डर नहीं है सांप से। एक तो ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने दे दिया, और दूसरा मौजज़ा ये था, अल्लाह फरमाते हैं उसलुक यादा का, उसलुक, सलूक का माना चलना, साला का वो चला, उसलुक माना तो इसका ये है तू चल, यानी अपना हाथ जो है वो चला या रख। उसलुक यादा का, रख अपना हाथ, फी जय बेका, अपने जैब में, अपने दामन में, यानी बगल के नीचे। तखरुज कौन सा फेल है? गुजारा है, बाद मुन्नस गायब का सीगा है। तखरुज, जो भी आज़ा दो दो हैं मुन्नस इस्तेमाल होते हैं अरबी जुबान में, हाथ दो है लिहाजा मुन्नस का सीगा है ये। तखरुज निकलेगा, बैदा, वैसे तो बैद का माना सफेद ही है, लेकिन मुराद है यहाँ से चमकता हुआ। जिन लोगों ने मौजज़ात का इनकार किया है उन्होंने यही ऐसे मुराद लिया है कि माज़अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को बरस की बीमारी थी और हाथ जो था वो सफ़ेद था, जिस तरह बरस का बीमार जो है उसका जिस्म सफ़ेद होता है। हालांकि ये महज एक तावील है मौजज़े का इनकार करने के लिए। मौजज़ा जो है वो साबित है, कुरान मजीद में बेशुमार अंबिया के मौजज़ात आए हैं और मौजज़े का इनकार कुफर है। मौजज़ा जादू से बड़ी अलग चीज़ है। जादू में चीज़ की असल नहीं बदलती, मौजज़े में चीज़ की असल बदल जाती है। ये फ़र्क है मौजज़े में और जादू में। मौजज़े में चीज़ की असल और हयात जो है वो बदल जाती है, लेकिन जादू में लोगों की आंखों पे असर अंदाज होता है जादूगर, और ऐसे महसूस होता है कि उस चीज़ की हयात बदली है लेकिन बदली नहीं होती, उसकी असल में तब्दीली नहीं आती, बल्कि लोगों की आंखों पे असर किया जाता है। लेकिन मौजज़े में चीज़ की असल जो है वो बदल जाती है। वो फिल वाकई असली सांप था, या फिल वाकई मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जो था वो उसमें चमक और रोशनी आ गई, जिस तरह सूरज चमकता है या चांद चमकता है।
اللہ फरमाते हैं तखरुज वो निकलेगा बैदा चमकता हुआ मिन गैर सू, बगैर किसी तकलीफ के। यानी हाथ जो है वो चमकेगा तुम्हारा, लेकिन उससे कोई खौफ न खाना जैसा सांप से खौफ खा गया कि भाई ये क्या हो गया, कोई तकलीफ नहीं, या कोई आग वाग या कोई ऐसी चीज तो नहीं मुझे चमक गई, या हाथ को परेशानी वाली बात नहीं। गैर सू, तुम्हारा हाथ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दोनों मौजूद दिए अल्लाह ताला ने। और आगे अल्लाह ताला ने तीसरी बात ये फरमाई, वज़मुम। वज़मुम कौन सा फेल है? अमर है। वज़मुम क्या माना? ज़मीमा किसे कहते हैं? कोई आदमी अगर किताब लिखे और किताब लिखने के दौरान वो कोई चीज़ लिखनी भूल जाए और अलग से उसको इजाफा करना चाहे, तो किताब मुकम्मल करने के बाद अलग से उसके ऊपर ज़मीमा लिखते हैं कि भाई ये ज़मीमे के तौर पे इसको साथ में लगा रहा हूँ। ज़मीमे का माना किसी चीज़ को साथ मिलाना। ज़मीमे का माना किसी चीज़ को साथ मिलाना। वज़्म मिला दे, इलैका तरफ अपनी, जनाह का, जनाह का माना बाजू, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ले, वालिदैन के लिए फरमाया अल्लाह ताला ने कि अपने बाजू जो हैं वो उनके आगे बिछा दो, पस्त कर दो। मिला ले अपने साथ, जनाह का अपने बाजू, मिन रहबे, डर से। यानी जब कभी डर का मौका आए, किसी बात से तुम्हें खौफ लाहक हो, यानी ये एक तीसरा इनाम था जो मूसा अलैहि सलाम को दिया। दो तो मोइज़े थे, और तीसरी बात या तीसरा हुक्म अल्लाह ने ये दिया कि जब कोई खौफ का मौका आ जाए, अब नबूवत का हमने मनसब तुम्हें अता कर दिया, ये कार खैर तुम्हें अदा करना है। ये कार खैर अदा करते हुए, किसी बादशाह के पास जाते हुए या किसी से बात करते हुए किसी और मामले में तुझे खौफ लाहक हो, तो उसका हल ये है कि अपना बाजू जो है अपने ऐसे जिस्म के साथ मिलाना, और तुम्हारा खौफ हम दिल से निकाल देंगे। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि तुम जिस तरह बाकी अंबिया हैं, हर नबी के लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मददगार या सहारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अबू तालिब का सहारा दे दिया वालिद की वफात के बाद, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान तो नहीं लाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कार खैर में मुआवन रहे उनके। और जब तक वो जिंदा रहे, किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं हुई। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सहूलत अता फरमा दी, ये इनाम फरमा दिया कि जब कहीं तुम्हें खौफ आए, डर महसूस हो, तो अपना हाथ जो है ऐसे अपने जिस्म के साथ लगाना अच्छी तरीके से, तो तुम्हारे दिल का सारा खौफ हम दूर कर देंगे, खौफ दूर हो जाएगा। अब ये सारी अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। और अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला इस बात के भी मोहताज नहीं कि हाथ अपने जिस्म के साथ लगाओ, अल्लाह इसके भी मोहताज नहीं। अल्लाह वैसे ही खौफ दूर कर सकते हैं उसके बगैर भी। अल्लाह फरमाते हैं फज़ाने का, ज़ाने का क्या है? इसमें इशारा बैद है। ज़ाने का उलाएगा, ज़ाने का ये दोनों बुरहान, बुरहान का माना निशानियां, वैसे बुरहान का माना ताकत और कुव्वत और दलील, सारे माने हैं। बुरहानान ये दो मोइज़े हैं, दो निशानियां हैं, दो दलीलें हैं तुम्हारी नबूवत की। मिन रब्बे का, तेरे रब की तरफ से, इला फिरौन, तरफ फिरौन की, व मलाइही और उसके सरदारों की। अब अल्लाह ताला ने दरमियान से ये सारी बात छोड़ दी कि जब अल्लाह ताला ने मोइज़े दे दिए और फरमाया कि मूसा हमने तुम्हें नबूवत से सरफराज किया और ये दो मोइज़े हैं, अब तुम्हें फिरौन के पास जाना है, उसकी सारी वजाहत इससे पहले सूरह ताहा में गुजर चुकी है। जितनी जितनी वजाहत या तफसील की, जहां जहां जरूरत थी, अल्लाह ताला ने वो कर दी वहां पे। ये हमने तुम्हें दो दलीलें दी हैं, ये तुम्हारे रब की तरफ से हैं, और फिरौन के लिए और उसके सरदारों के लिए। इन्नहुम बेशक वो, कानू थे, कौमन लोग,
फासिकीन, फासिकों के यानी नाफरमान, वो फासिक लोग हैं, नाफरमान लोग हैं, बागी और सरकश लोग हैं। मैंने ये उनके लिए दिया है मोइज़ा तुम्हें, दोनों मोइज़े उनके लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नबी मूसा अलैहि सलाम की नबुव्वत जो है वो सिर्फ फ़िरौन और उसके सरदारों के लिए थी, जैसा कुरान मजीद के ज़ाहिर अल्फाज से महसूस होता है। वो थे तो पूरी कौम के लिए, पूरी कौम को दावत देनी थी, और नबी जो है वो पूरी कौम के लिए होता है। लेकिन इससे ये बात महसूस होती है कि मतलब ये था कि फ़िरौन के पास पहले जाओ, और अगर अल्लाह करे फ़िरौन सीधे रास्ते पे आ जाए तो पूरी ममलकत सीधे रास्ते पे आ जाएगी। अन्नास हो अला दीन मुलूकिहिम, लोग जो हैं वो अपने बादशाहों के दीन पे चलते हैं, जैसा बादशाह कहेगा वैसे ही उसकी ममलकत होगी। लिहाजा मतलब ये था कि फ़िरौन और उसके सरदारों के पास जाओ, उन्हें अपने मौजे दिखाओ, अगर वो सीधे रास्ते पे आ जाए तो पूरा मुल्क जो है, या पूरी आबादी, पूरे बनी इसराइल के लोग जो हैं ये सारे के सारे सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, और इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत हमज़ा ईमान ले आए तो बड़ी कुव्वत हासिल हो गई। अब ये हज़रत हमज़ा का ही मुकाम था, या हज़रत हमज़ा की ही जुर्रत थी। अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, गालियाँ दी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आता है कि उसने बदतमीजी की बहुत ज़्यादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़ा में बैठे हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ुबान से बात भी नहीं निकाली उसके जवाब में, एक बात तक नहीं कही उसे, वैसे ही खामोशी से सुनते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब वो मलऊन उठ के चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा दिल के साथ उठ के वहां से आ गए, घर आ गए। अब देखिए अल्लाह करना क्या हुआ कि एक औरत अपने घर से देख रही थी लौंडी कि बदतमीजी कर रहा है अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब उसने देखा तो वो इस इंतजार में रही कि मोहम्मद का चचा आता है तो मैं बताती हूँ उसे। अब हजरत हमजा बाहर शिकार के लिए गए हुए थे, वापस आए तो उस लौंडी ने बताया, कहा कि अबू अम्मार, आज अगर तुम देख लेते कि अबू जहल ने कितनी बदतमीजी की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कितनी गुस्ताही की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो तुम कभी भी बर्दाश्त न करते जो कुछ उसने किया है। हजरत हमजा जो थे वो, अब वो कबायली अबू तालिब भी तो इसीलिए साथ थे ना कि मेरा भतीजा है, कौन हाथ लगाने वाला है इसको। मुसलमान तो इस्लाम की वजह से साथ नहीं थे, बल्कि साथ इस वजह से थे कि मैं सरदार और मेरा भतीजा और मेरे भतीजे को कोई हाथ लगाए। वही गैरत हजरत हमजा में भी आ गई कि मैं अपनी कौम का सरदार और कुरैशी और मेरे भतीजे को बेइज्जती करे ये आगे, ये होता कौन है। वहीं से घर भी नहीं गए, हाथ में वही नेजा और कमान पकड़ी हुई थी, बैतुल्ला चले गए, वहां काबे के पास बैठा हुआ था, और जाते ही न पूछा न बात की उससे, जाते ही नेजा जो है वो उसके सर में दे मारा कि उसका खून निकल आया, और कहने लगे कि तुम मेरे भतीजे को ऐसे ऐसे कहते हो, मेरे भतीजे की तुमने बेइज्जती की है, और तुमने इसलिए बेइज्जती की है, वो मुसलमान कहता है अपने आप को या इस्लाम की बात करता है, तो अच्छा ठीक है मैं भी मुसलमान हूं, आओ मारो मुझे। सीरत में बाकायदा ये अल्फाज लिखे हैं कि अबू हमजा ने वहीं ये हजरत हमजा ने वहीं ये बात कही कि मैं भी मुसलमान हूं, हालांकि मुसलमान हुए नहीं थे, कलमा पढ़ा नहीं था। वही एक कबायली गैरत थी कि मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे की तुमने बेइज्जती क्यों की है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, नबूवत दी, और कार नबूवत के बारे में अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात अर्ज की, काला रब्बे, ऐ मेरे रब, इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सन, इन्नी बेशक मैं, कतलतु कौन सा फेल है, माजी है, बाद मुतकल्लिम का सीगा है, कतलतु मैंने कत्ल किया, मिनहुम उनमें से, नफ्सन एक नफस को, एक जान को, मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया हुआ है, एक जान को मारा है। फ़अख़ाफ़ु, अख़ाफ़ु कौन सा फेल है, मुज़ारा है, बाद मुतकल्लिम का सीगा है,
میں ڈرتا ہوں، اخاف ہو نخاف ہو، ہم ڈرتے ہیں، نخاف ہو اخاف ہو، میں ڈرتا ہوں۔ اب پھر وہی بات کہ بندے ہیں، بشر ہیں، ڈرتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو مجھے پہلے تو وہ اپنا حساب دینا پڑے گا کہ آؤ بھائی پہلے پچھلا حساب تو صاف کرو، آگے کی بات بعد میں کریں گے۔ تو میں ڈرتا ہوں ان یہ کہ یقتلون، وہ قتل کریں گے۔ یقتلون مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے، میں جب ان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے اپنے قانون کے مطابق یا اپنے مشورہ، جو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے تو انہوں نے مشورہ کر لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے، قتل کے بدلے میں۔ تو اب وہی خوف موسیٰ علیہ السلام کو لاحق تھا کہ یا اللہ میں ان کے پاس گیا دعوت لے کے تو فوراً مجھے پہچان لیں گے اور مجھے قتل کے بدلے قتل کر دیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ اس بات کا غم نہ کر، کلا، کلا کے الفاظ ہے، کلا ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر وہ ہاتھ اٹھائیں یا تمہیں قتل کریں یا تمہیں نقصان پہنچائیں، ایسی بات نہیں ہے، تم بے خوف ہوگے میرا پیغام پہنچانا۔ اب وہ تفصیل یہاں سے چھوڑ دی گئی، اور یہاں پہ دوسری بات جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، ایک تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور دوسرا معجزہ یہ تھی کہ یا اللہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے، میں اتنا فصیح اللسان نہیں جتنا میرا بھائی فصیح اللسان ہے، لہذا اس کو میرے مددگار کے طور پہ ساتھ کر دیجئے، یعنی اس کو بھی نبوت دے دیجئے تاکہ وہ میرا مددگار رہے اور میرے ساتھ میری تائید کرے، میری تصدیق کرے، میرا مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ وَأَخِي ہارون، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دلا دی۔ اب دوسرا سوال کیا، وہ سوال یہ تھا وَأَخِي، اور میرا بھائی، ہارون، ہارون ہوا وہ افصاحو، کیا ہے افصاحو؟ اسم تفضیل ہے، کثرت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ فصاحت والا۔ فصاحت کا معنی فصیح کہتے ہیں خوش بیان، جو بڑی اچھی گفتگو کر سکے، اچھا خطبہ دے سکے، اچھی تقریر کر سکے، اچھی بات کر سکے۔ ہوا افصاحو، وہ بہت زیادہ فصیح ہے، منی، میرے مقابلے میں، لسانن، لسان کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں وہ زیادہ زبان آور ہے، زیادہ اچھا بولتا ہے، زیادہ خوش بیان ہے۔ فَأَرْسِلْ ہو، فَأَرْسِلْ کون سا فعل ہے؟ ارسل امر ہے، ارسل پس بھیج دے، ہو اس کو، یصدقنی، یصدقو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے، یصدقو وہ تصدیق کرے گا، نی میری، یعنی جو کچھ میں باتیں کہوں گا، جب جا کے دعوت دوں گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، تو کم از کم ایک آدمی تو ہو جو میری تصدیق کرے، ایسے نہ ہو کوئی بھی میری تصدیق کرنے والا نہ ہو، اس سے مجھے تقویت حاصل ہوگی، مجھے سہارا ملے گا۔ یصدقنی، جو میری تصدیق کرے، انی، بے شک میں، اخاف ہو، ڈرتا ہوں۔ اب یہ بھی خوف کی قسم ہے جس کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ کیا ہے؟ ان یہ کہ یکذبون، وہ مجھے جھٹلائیں گے، میری بات نہیں مانیں گے، یکذبونی مجھے جھٹلائیں گے، مطلب یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تو ہے ایمان کے ساتھ۔ اب یہی معاملہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا، پیغمبر سے معجزات مانگے لوگوں نے، پیغمبر نے معجزہ دکھایا تو فوراً کہہ دیا تم تو جادوگر ہو۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اب یہ تو خالص جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے وہی مانے گا، ورنہ تو یہ بڑا
سیدھا سا اور بڑا معقول جواب ہے کہ ہاں یہ تو جادوگر بھی کام کرتے ہیں. تو وہی ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہ یا اللہ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ مجھے وہ جٹلائیں گے, میری وہاں تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تو کم از کم ایک آدمی ہو جو میرے ساتھ ہو, میرا مددگار ہو, جب میں بات کروں تو میری بات کی تصدیق کر دے. قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنشدو عضدک بأخیک. سنشدو سین جو ہے وہ جلدی کے لیے, فوراً. نشدو کون سا فعل ہے؟ نشدو مضارع ہے, جہاں متکلم کا صیغہ ہے. اشدو میں شدید بناتا ہوں, میں قوت دیتا ہوں, میں شدت پیدا کرتا ہوں. نشدو ہم قوت دیتے ہیں, ہم مضبوط کرتے ہیں, ہم شدت پیدا کرتے ہیں. آزوداکا تیرے جسم کو, بازو, بازو کو, تیرے بازو کو. آزوداکا آزودا بازو, آزوداکا تیرے بازو کو, بے اخیق تیرے بھائی کے ساتھ. تیرے بھائی کو بھی نبوت دے کے ہم تیرے بازو کو مضبوط بنائیں گے, اس کو سہارا دیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا وَنَجْعَلُ اور بنائیں گے, کریں گے ہم. فعل مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. لَكُمَا تم دونوں کے لیے. سلطاناً سلطان, سلطان کا معنی غلبہ. ہم تم دونوں کو قوت اور غلبہ عطا کریں گے. جب تم فرعون کے پاس جاؤ گے, فرعون کو دعوت دو گے, فرعون کے ساتھ تمہارا جیسا بھی معاملہ ہوگا اس معاملے میں ہم تمہیں سلطان عطا کریں گے, ہم تمہیں غلبہ عطا کریں گے, ہم تمہیں قوت عطا کریں گے. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا. وصل کا معنی ملنا, ملاقات. وصلہ یاسلو, یاسلو مضارع ہے, وہم مذکر غائب کا صیغہ ہے. یاسلو وہ ملے گا, یاسلون وہ ملیں گے. فلا یاسلون پس وہ نہیں ملیں گے. الیکما تمہاری طرف, مطلب یہ کہ تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے, تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے, تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے, تمہارے تک پہنچ نہیں پائیں گے. فلا یصلون الیکما تم دونوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, تم تک پہنچ نہیں پائیں گے, اور تم دونوں امن سے رہو گے, محفوظ رہو گے. بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون. بِآیاتنا ہماری ان آیتوں کے سبب, ہماری ان نشانیوں کی وجہ سے, ہمارے ان دونوں معجزوں کی وجہ سے. انتما تم دونوں, ومن اتبعکما اور وہ جو تمہاری پیروی کریں گے, الغالبون غالب رہیں گے. غالبون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. غالبن غالب آنے والا, غالبان غالب دو غالب آنے والے, غالبون سارے کے سارے غالب آنے والے. اللہ فرماتے ہیں بِآیاتنا ہماری ان نشانیوں کے باعث, ہماری ان نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں اور جو بھی تمہارے پیروکار یا تم پہ ایمان لے آئیں گے وہی اس معاملے میں غالب رہیں گے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, 2-3 دعائیں فرمائی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے. رب نجنی من القوم الظالمین, یا اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے. اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے نجات دے دی.
اور یہ دعا فرمائی رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، کہ یا اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے عطا فرمائے میں اسی کا فقیر ہوں، اسی کا محتاج ہوں، اسی کی ضرورت ہے مجھے۔ اب دیکھیے پیدر پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھلائیاں عطا فرما دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ واقعات جو ہیں یا یہ باتیں یہ نہ سمجھے کہ یہ خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، جو بھی مانگے گا اللہ اسی طرح اس کو دے گا۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، واقعات سنانے کے لیے نہیں آیا کہ تاریخ واقعات پڑھیں ہم اور اس کان سے سنیں اور اس کان سے نکال دیں۔ یہ قرآن اس لیے ہے کہ ان باتوں کو پڑھ کے، ان واقعات کو پڑھ کے ہم ان سے سبق حاصل کریں، اس پہ عمل کریں اور اپنا ایمان پکا کریں کہ اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی سن سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ اتنی خیر اور بھلائی عطا کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ آج وہ اللہ نہیں ہے، یا آج اس اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے، یا آج یہ الفاظ جو ہیں یہ بے اثر ہو گئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے خیر اور بھلائی مانگے گا، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ پہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ کیوں نہیں دے گا اسے؟ آج بھی اللہ کے بھلائیوں کے خزانے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آج بھی اللہ کے بھلائیوں کے خزانے جو ہیں ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی، جگہ دی رہنے کے لیے، اور گھر دیا، بیوی بچے دے دیے، امن دے دیا، سکون دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپسی پہ مصر پہنچنے سے پہلے پہلے نبوت عطا فرما دی، معجزے عطا فرما دیے، خوشخبریاں دے دی کہ تم غالب رہو گے۔ کتنی بھلائیاں اللہ نے عطا فرما دی صرف ایک دعا کے نتیجے میں، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اور انسان سمجھ کے مانگتا رہے، یا اللہ اس دعا کے بدلے میں موسیٰ کو تو آپ نے اتنی بھلائیاں دے دی تھی، میں یہی الفاظ استعمال کرتا رہوں، یہی باتیں، یہی ایک دعا مانگتا رہوں۔ قرآن مجید میں اور افضل دعائیں، افضل الفاظ وہی ہیں جو قرآن میں آئے ہیں یا اللہ کے رسول نے بتائے۔ یہ ایسے خواہ خواہ ادھر ادھر جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی فلاں بزرگ کا وظیفہ ہے، فلاں حضرت صاحب نے یہ الفاظ بتائے ہیں، یہ 40 دفعہ پڑھو، یہ 100 دفعہ پڑھو، یہ 4 مہینے کرو، یہ چلہ کاٹو، یہ کرو وہ کرو۔ بھئی یہ قرآن جی کی دعائیں ہی اتنی ہیں کہ یہی ختم نہیں ہوتی۔ تو مانگے تو صحیح۔ حدیث کی دعائیں اتنی ہیں کہ انسان مہینہ بار وہ مانگتا رہے، باری باری مانگتا رہے تو مہینہ بار وہ ختم نہیں ہوتی، اتنی دعائیں ہیں حدیث کی۔ انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی یا ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی حضرت صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ یا چلا بتاؤ۔ دعائیں وہی افضل ہیں اور وہی مؤثر ہیں، انہی سے ہی اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جو خود اللہ نے بتا دی۔ دیکھیے آپ کہیں درخواست دینا چاہتے ہیں ملازمت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، اب اگر باس آپ کو خود ہی بتا دے کہ بھائی تم درخواست اس طرح کی لکھ کے لے آؤ، میں قبول کر لوں گا، میں ایکسیپٹ کر لوں گا، میں تمہیں نوکری دے دوں گا یا تمہاری غلطی معاف کر دوں گا، اور اس کے باوجود وہ درخواست دینے والا حماقت کرتا رہے کہ ادھر ادھر سے لکھ کے کچھ اور لے کے لے جائے، اس کی جی چاہے وہ معاف کرے یا جی چاہے اس کا جواب دے یا نہ دے، لیکن جو اس نے خود بتایا کہ یہ اگر کرو گے تو میں تمہیں دیتا ہوں سب کچھ، آدمی وہ کیوں نہ کرے؟ کتنی بڑی حماقت ہے کہ خود جو اس نے بتایا ہے اس بتائے ہوئے کو چھوڑ کے انسان ادھر ادھر سے پوچھتا پھرے یا ادھر ادھر سے لکھتا پھرے۔ خود اللہ نے فرما دیا کہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے مانگا اور میں نے موسیٰ کو پیدر پہ اتنی خوشخبریاں اور اتنی بھلائیاں عطا کر دی، انسان بھی ہم بھی وہی مانگے رب انی لما انزلت علی من خیر، اور پھر اتنے مختصر سے اور چھوٹے سے الفاظ ہیں کہ انسان ایک منٹ میں پتہ نہیں 10 یا 20 دفعہ یہ بات کلمہ کہہ سکتا ہے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اور ویسے بھی ہم تو اللہ کے فقیر، الفاظ بھی اتنے اچھے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ انسان اللہ ہی کا فقیر ہے، اور کس کا فقیر ہے؟ اللہ کے در کا ہی فقیر ہے انسان، باقی کسی در کا فقیر نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی عزت اور بڑا احترام کیا انسان کو، کسی دوسرے در کا فقیر بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے تو ہمیں نبی کے در کا فقیر اس اعتبار سے نہیں بنایا کہ نبی ہمیں دینے والا ہے، دینے والا اللہ ہی ہے۔ نبی پیغام پہنچانے والا ضرور ہے، نبی پیغام پہنچانے والا ضرور ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دیا ہے، لیکن دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، نبی دینے والا نہیں ہے، نبی پیغام پہنچانے والا ہے۔ خود نبی اللہ کے در کا فقیر ہے، خود نبی اللہ سے لینے والا ہے۔
خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا صالح علیہ السلام ہو، جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی کہ تم لوگ اور تمہارے پیروکار جو ہیں وہی غالب رہیں گے، یہ خوشخبری تھی ساتھ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ سارا سفر اب طے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آگے بیوی کو خبر دی، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے راستہ سجایا یا جیسے بھی سفر باقی تھا وہ سارا سفر طے کیا، اپنے گھر میں پہنچے ہوں گے، والدین کے پاس اپنے بہن بھائیوں سے ملے ہوں گے، ہفتہ 10 دن یا مہینہ بھر گھر میں رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دونوں بھائی اپنا ارادہ کر کے جا کے ہارون علیہ السلام کو بھی خبر دی ہوگی کہ بھائی اس طرح سے اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اللہ نے آپ کو بھی نبی بنایا ہے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی واہی بھی ہارون علیہ السلام کے پاس ہوئی ہوگی، اور پھر دونوں نے باقاعدہ پروگرام بنایا ہوگا۔ اب دونوں پروگرام بنا کے اپنے کار نبوت کے مطابق فرعون کے پاس جاتے ہیں اس کو دعوت دینے کے لیے۔ اب وہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان شروع فرماتے ہیں، فلما پس جب جاء آیا وہ، ہم جاء ہم آئے ان کے پاس، کن کے پاس؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ حکم یہی تھا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ تم، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیا ہم ان کے پاس، فرعون اور سرداروں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہمارے معجزات کے ساتھ، بینات کھلے کھلے واضح، جس کو دیکھنے میں جس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آتی، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک اجاڑ سے اجاڑ انپڑھ سے انپڑھ آدمی جو ہے وہ بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ ہاں واقعی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا یہ جادو ہے یا معجزہ ہے، یا جادو ہے یا معجزہ ہے۔ اب وہ کھلے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقابلہ کرا کے جادوگروں سے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور محمد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی۔ لہذا فرمایا کہ ہماری آیتوں کے ساتھ موسیٰ آئے ان کے پاس، قالو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے آگے دعوت دی ہوگی کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسالت دی ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے، ایک اللہ کو مانو، اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جو اللہ نے پیغام دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی تم بھی بسر کرو اور قوم کو بھی اس کا حکم دو۔ یہ ساری بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے آ کے، اور اس کے ساتھ شہادت کے طور پہ، گواہی کے طور پہ وہ معجزات بھی دکھائے فرعون کو۔ قالو انہوں نے کہا، فرعون نے اور فرعون کے سرداروں نے، ما ھذا الا سحر مفترن، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ، نہیں ہے ھذا یہ، الا مگر، سحر جادو، مفترن گھڑا ہوا۔ اب وہی بات جو صالح علیہ السلام کے ساتھ تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جو دوسرے انبیاء کے ساتھ تھی۔ خود قوم نے معجزہ مانگا صالح علیہ السلام سے کہ اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے اور اگر تو واقعی سچا ہے اس معاملے میں تو ہمارے دیکھتے دیکھتے اس سامنے پہاڑی سے اونٹنی نکل آئے، اور اگر اونٹنی نکل آئے گی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو۔ اب صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ معجزہ دکھا دیا، دیکھتے دیکھتے پہاڑی سے اونٹنی آ گئی۔ اب جب اونٹنی آئی تو لوگوں نے فوراً کہا بھائی بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے کہ دیکھو پہاڑی سے اونٹنی نکال کے دکھا دی اس نے۔ یہ تو ہدایت بڑے نصیب کی بات، وہی بات ہے فرعون کے درباریوں نے اور فرعون نے کہی کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، جو کوئی دکھا رہا ہے یہ تو بنایا ہوا جادو ہے کہ سانپ جو ہے، لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی اور ہاتھ جو ہے یہ چمکتا ہوا روشن نظر آنے لگا، یہ تو صحیح جادو ہے۔ وما سمعنا، ما یہاں پہ بھی نافیہ ہے، وما سمعنا کون سا فعل سمعنا؟
मादी है जब मुतकल्लिम का सीगा है, मा समेना नहीं हमने सुना, बेहादा साथ इन बातों के। कौन सी बातें? जो दावत वाली बातें थी कि अगर सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि जाके ये भी कहना कि अगर तुम ये बातें नहीं मानोगे अजाब आएगा तुम पे, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। उन्होंने बात ये कही कि जो कुछ तुमने बातें आके हमें कही हैं, अल्लाह एक है, उसका कानून मानो, उसके अहकाम मानो, बनी इसराइल को आज़ाद करो, और अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे, इन पे अमल नहीं करोगे तो अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह का अजाब आएगा। इन बातों के बारे में फिरौन ने और फिरौन के दरबारियों ने ये बात कही, मासमेना बिहादा फी आबाइन अल-अव्वलीन, नहीं सुनी हमने ये बातें फी आबाइन अल-अव्वलीन, अपने पहले आबाओ अजदाद से, कभी अपने पहले बाप दादा से हमने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। ये तो बड़ी निराली बातें हैं, बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं, पहली दफा तुम्हारी जुबान से सुन रहे हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, जन्नत है, जहन्नम है, सजा है, जजा है। ये बातें सारी ऐसी, हम नहीं जानते इन बातों को, ना हमने कभी अपने बाप दादा सुनी। अगर बाप दादा सुनते तो मान लेते। बाप दादा वाली बात जो है ये तो बड़ी पक्की बात, जो बाप दादा करते आ रहे हैं, बस दीन और मजहब तो वही है। और यही मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरपेश था कि जो बातें तो कहते हो ये हमने तो बाप दादा से नहीं सुनी। हमारे बाप दादा तो इन्हीं बुतों को पूजते हैं, इन्हीं बुजुर्गों की परस्तिश करते हैं, इन्हीं से मांगते हैं, नजर न्याज चढ़ाते हैं, देते हैं से, और ये हमारी मुरादें पूरी करते हैं। और यही कुछ हम अपने बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, बाप दादा को करते देखते आ रहे हैं। तुम पता नहीं कहाँ से आ गए हो ये बातें करते हुए, ये सारे कुछ नहीं कर सकते, या इनके हाथ में कुछ नहीं है, या मुझको कुछा नहीं है, ये मुरादें से पूरी नहीं होती, ये कैसे होता है? वही बात उन्होंने कही कि ये जो बातें तुम कर रहे हो हमारे साथ आके, मासमेना बिहाजा फी आबाइन अल-अव्वलीन, हमने अपने पहले आबाओ अजदाद से कभी ये बातें नहीं सुनी। इससे ये बात भी मालूम होती है कि वो जो एक आमराना निज़ाम हुकूमत था वो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था, और उसी में वो लोग खुश थे कि हाँ ये जो निज़ाम चला आ रहा है आमराना या मलूकियत का या जो भी सिलसिला था, बस ये ठीक है हमारे लिए। हमारे बाप दादा इसी तरह जिंदगी बसर करते रहे, यही इसी में उन्होंने सारी उम्रें गुजारी, अब ये चलता है तो चलता रहे, इसको बदलने की क्या जरूरत है। वकाला मूसा, और कहा मूसा ने, रब्बी आलमु बिमन जा बिल हुदा, रब्बी मेरा रब, आलमु खूब जानता है, बिमन साथ उस शख्स के जो जा आया है, बिल हुदा हदायत के साथ, मिन इंदे ही उसकी तरफ से, ही की ज़मीर अल्लाह ताला के लिए, जो शख्स अल्लाह की तरफ से हदायत लेके आया है उससे अल्लाह खूब वाकिफ है कि वो सच बोलता है या झूठ बोलता है, वो जादू लेके आया है या मोइदा लेके आया है, अल्लाह खूब वाकिफ है ऐसे, अल्लाह खूब जानता है। वमन तकूनु लहू आक़िबतुद्दार, वमन और उससे भी खूब वाकिफ है जो तकूनु होगा लहू वास्ते उसके, आक़िबतुद्दार आखिरत का घर, जिसके लिए आखिरत का अच्छा घर होगा उससे भी अल्लाह वाकिफ है। मुराद यही थी कि मैं ये दावत लेके आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ, और वाकई ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह खूब जानता है इस बात को, और जो इसको कबूल करेगा, जो इस पे अमल करेगा, अल्लाह वाकिफ है, अल्लाह जानता है कि उसके लिए अच्छा घर है क़यामत के दिन। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, इन्नहु बेशक वो, ला युफ्लिहु कौन सा फेल है? मुज़ारा मनफी, नहीं फलाह पाता, ज़ालिमून ज़ालिम लोग, ज़ालिम लोग फलाह नहीं पाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब इतना हकीमाना सा दिया जिसमें कोई तंज़ वाली बात, कोई तकलीफ देने वाली बात या कोई और मुश्किल पैदा करने वाली बात नहीं थी, बल्कि इतना अच्छा जवाब दिया कि भाई बात यह है कि या तो मैं झूठा हूँ या तुम झूठे हो, दोनों में से एक ही सच्चा है,
اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ظالم ہوں اور میں کامیاب نہیں ہوں گا، اور اگر میں سچا ہوں تو پھر تم ایمان نہیں لا رہے، تم جھوٹے ہو، تم ناکام ہوگے، تم کیا کامیاب نہیں ہوگے۔ ہم میں سے جو بھی ظالم ہے، جو بھی جھوٹا ہے، جو بھی غلط کار ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ غالب نہیں ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، لڑائی کا، جھگڑے کا یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بات ہے، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم سے کہی کہ اگر میں سچا ہوں تو پھر تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارا کل کو انجام کیا ہوگا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا وبال تم پہ نہیں آئے گا، تمہیں کوئی پریشانی یا دکھ نہیں ہوگا، پھر تو سارا وبال یا نقصان میرا ہی ہے اگر میں جھوٹی باتیں تم سے آئے کہہ رہا ہوں۔ وہی بات موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی کہ اگر میں ظالم ہوں، میں جھوٹا ہوں تو پھر میں کامیاب نہیں ہوگا، اس کا وبال میرے اوپر آئے گا، لیکن اگر میں سچا ہوا اور تم نے میرا انکار کر دیا، تم نے میری تکذیب کی، تم نے میری بات نہ مانی، تو پھر تم ظالم ٹھہرو گے، تم کامیاب نہیں ہوگے۔ پھر تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اب معجزے دیکھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے، معجزات دکھا دیے۔ اب معجزات دیکھنے کے بعد قرآن مجید نے ہی اس سے پہلے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، بس تیقنتھا، جب فرعون نے وہ معجزے دیکھے تو اندر سے تو اس کو یقین حاصل ہو گیا کہ موسیٰ جو ہے یہ جادوگر نہیں، بلکہ جو چیز لے کے آیا ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، یہ معجزہ ہو سکتا ہے، اس کا دنیا داروں کے ساتھ تعلق نہیں۔ بس طے کا نہ تھا، یقین کر لیا اندر سے فرعون نے، لیکن اس کا جو استکبار تھا، جو اس کا تکبر تھا، اس نے اس کو تسلیم کرنے سے وہ رکاوٹ بن گیا۔ فرعون کا تکبر جو تھا وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے مانے آ گیا، رکاوٹ بن گیا کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ساری قوم کے سامنے میں اس کو تسلیم کر لوں اور اس کی بادشاہی اور اس کی حکومت۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری باتیں جو ہیں وہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی ماننی پڑے گی، ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور ان کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ یہی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر سرداروں کو تھی کہ اگر ہم بات مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی سرداری ختم ہوتی ہے۔ وہ سرداری جو اپنے باپ دادا سے چلی آ رہی تھی، جس میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے، وہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے، چور چپاٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ آج بھی درپیش ہے۔ اتھارٹی تو میں ہوں، سود کو حرام اور حلال کرنے کی اتھارٹی تو میرے پاس ہے، چاہوں تو حلال کھلاؤں، چاہوں تو حرام کھلاؤں، قانون میرے پاس ہے، آرڈیننس میں نے جاری کرنے ہیں، خدا میں ہوں، احکام میں دے سکتا ہوں۔ اب بات وہی ہے، اگر تو ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ محمد رسول اللہ کہا ہے، تو پھر تو محمد کی بات ماننی پڑے گی، پھر تو اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تو اتھارٹی قرآن ہے۔ جو قرآن حلال کہے وہ حلال ہے، جو حرام کہے وہ حرام ہے۔ رشوت ہے، سود ہے، بدماشی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس طرح ڈھالنا پڑے گا اس زندگی کو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان لیں تو یہی معاملہ اس وقت بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہی معاملہ، لڑائی آج بھی یہی ہے۔ مولویوں کی بات ہم کیوں مانیں؟ مولویوں کو وہی وہ آج بھی موجود ہے، مولویوں کے سر پہ تو جوتے ماریں گے جو ہمیں کہتے ہیں کہ ٹی وی سیدھا کرو، یا بدماشی بند کرو، یا بے حیائی ختم کرو، یا سود ختم کرو، ان کے سر پہ جوتے ماریں، اس لیے کہ اگر مولویوں کی بات مانیں تو پھر سرداری تو مولویوں کے ہاتھ آ گئی، حکومت تو مولویوں کے ہاتھ آ گئی، اور اسے پوری دنیا کانپتی ہے کہ یہ تو مولوی آ گیا تو مصیبت ڈالیں گے ساری دنیا کو۔ حالانکہ مولویوں کے پاس کیا ہے؟ مولوی کے پاس سوائے قرآن کے، مولوی تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو خود اس کے پابند ہیں، ہم تو خود اس کے محتاج ہیں، خود اس کے تابع ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کے تابع اپنی زندگی گزارو۔ وہ اپنی سرداری تو نہیں چاہتے۔ نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ مجھے سرداری چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کبھی نہیں کیا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا آگے کہ یہ سرداری یا بادشاہ مجھے دے دو۔ لیکن نبوت کے ماننے کا نتیجہ یہ تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ تمہاری یہ سرداری، یہ بادشاہی ختم ہوگی،
اس کے بعد بادشاہی اور حکومت اور احکام جو ہیں وہ اوپر سے نازل ہوں گے، اور اوپر سے جو آئیں گے وہ میرے پاس ہی آئیں گے، میرے ذریعے تمہارے پاس پہنچیں گے، محتاج میرے ہو جاؤ گے۔ یہی بات ماننے میں رکاوٹ تھی، مانے تھی، لہذا تدبیر یہ کی گئی، وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، ما علمت، ما یہاں پہ نافیہ ہے، علمت کون سا فعل ہے؟ متکلم کا، ماضی کا فعل ہے، بعض متکلم کا صیغہ ہے، ما علمت، میں نہیں جانتا، لکم واسطے تمہارے، من الہ غیری، کسی بھی الہ کو اپنے علاوہ میں کوئی کسی دوسرے الہ کو نہیں جانتا جو تمہارا الہ ہو۔ یہ جس طرح موسیٰ نے آج کہا ہے کہ تمہارے علاوہ بھی الہ ہے جس کا حکم اور قانون چلنا چاہیے، میں کسی ایسے الہ کو نہیں جانتا۔ اور جہاں تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، زمین آسمان کا خالق جو تھا اس کو تو وہ مانتا تھا، اور وہ تو دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے معبودوں سے پھیر دیا جائے، فرعون کے معبود، اور اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرعون بھی یہ تو مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا، ایمان رکھتا تھا کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا الہ یا معبود اور ہے، لیکن جہاں تک قانون کی بات تھی وہ یہی کہتا تھا کہ انا الحق، کہ میں اتھارٹی ہوں، انا رب العالمین، میں رب ہوں، میں الہ ہوں، اور اپنے علاوہ تمہارا کوئی ایسا الہ نہیں جانتا جس کا قانون اس ملک میں چلے، جس کی بات اس ملک میں چلے، جس کی اتھارٹی جو ہے وہ اس ملک میں تسلیم کی جائے۔ اپنے علاوہ میں کسی دوسرے کو الہ نہیں سمجھتا یا نہیں مانتا یا میرے علم میں نہیں ہے۔ اب طنز کے طور پہ، تمسخر کے طور پہ، مزاق کے طور پہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے سرداروں کو یہ بات کہی، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، اوقد کیا ہے؟ اوقد امر ہے، اوقد جلا، آگ جلا، لی میرے لیے، یا حامانو، اے حامان، حامان اس کا مشیر تھا، وزیر تھا، التین، اوپر مٹی کے، اوپر گارے کے، مطلب یہ کہ مٹی کی اینٹیں بناؤ گارے کی، اور ان اینٹوں کو آگ میں پکاؤ، فجعل لی سرہن، فجعل اور بنا، لی واسطے میرے، سرہن ایک محل، ایک اونچی عمارت یا مینار، لعلی شاید کہ، اطلع، طلوع کا معنی جھانکنا، ظاہر ہونا، نکلنا، اطلع میں جھانکوں، میں دیکھوں، الہ موسیٰ، الہ طرف، الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کی ایک بہت اونچی سی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھوں، اور موسیٰ جو کہتا ہے کہ اوپر ایک ذات ہے، اوپر الہ ہے، اوپر خدا ہے، اللہ ہے، میں ذرا اس عمارت پہ چڑھ کے دیکھوں تو صحیح موسیٰ کے الہ کو کہاں ہے وہ۔ یہ اس نے تمسخر کے طور پہ، تضحیک کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ پست کرنے کے لیے یہ بات کہی، اور مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کا کہ الہ تو میں ہوں، اتھارٹی تو میں ہوں، حکم تو میرا چلتا ہے، قانون تو میرا چلتا ہے اس ملک میں۔ اب یہ کون سے الہ کی بات کرتا ہے، کون سے اللہ کی بات کرتا ہے، کون سے خدا کی بات کرتا ہے جس کا قانون یا حکم اس ملک میں چلنا چاہیے؟ اور مذاق کرنے کے لیے اپنے وزیر سے کہا کہ اچھا حامان ذرا اینٹیں وینٹیں تیار کرو اور پکاؤ اور ان سے عمارت بناؤ، اور میں اس کے اوپر ذرا چڑھ کے دیکھوں گی کدھر ہے موسیٰ کا خدا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، لا البتہ، اظن کون سا فعل ہے؟ اظن واحد متکلم کا ہے، مضارع کا فعل ہے، اظن میں سمجھتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں، ہو اس کو، من الکاذبین، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔
خود ہی وکیل ہیں، خود ہی جج ہیں، خود ہی مقدمہ لیے ہوئے ہیں، خود ہی فیصلہ دینے والے ہیں، ساری باتیں خود ہی کی، ہاں ہمارا یہ کرو میں دیکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور خود ہی آخر میں فیصلہ کر دیا کہ ہاں یہ جھوٹا ہے۔ یہ ہے کافروں کا طریقہ کار، خود ہی مقدمہ دائر کرنا، اپنے ہی وکیل بنانے، خود ہی جج بننا، اور اس کے بعد فیصلہ دے دینا کہ ہاں یہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ بعض مفسرین نے، ویسے اکثر مفسرین نے اور سیاق و سباق سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو تھی عمارت بنانے کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو محض مذاق اڑانے کے لیے اور تمسخر کے لیے تھی، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے واقعی عملاً ایسا کیا کہ اتنی اونچی عمارت بنوائی جتنی اونچی عمارت اس ملک میں نہیں تھی پہلے، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ چڑھ کے تو دیکھوں یا تمسخر اڑاؤں یا مذاق کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے ایک ہی ضرب سے وہ ساری عمارت جو تھی وہ گرا دی۔ بہرحال اللہ عالم بالصواب، لیکن قرآن مجید کے سیاق و سباق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے یہ بات تمسخر کے طور پہ کہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ پست کرنے کے لیے کہی تھی، لیکن اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بالآخر فرعون کے ساتھ جو بھی تمہارا معاملہ ہوگا اس میں غالب تم ہی ہوگے، اس میں واقعی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرعون نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کہی کہ حامان میرے لیے اینٹیں پکاؤ اور ایک اونچی عمارت بناؤ، اس پہ چڑھ کے میں دیکھوں موسیٰ کا الہ کون سا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرعون کے اس طرز عمل پہ تبصرہ فرمایا ہے، اور وہ تبصرہ یہ ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ روش اختیار کر کے، یہ طرز عمل اختیار کر کے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ، استکبار کیا، بڑا بننے کی کوشش کی، ہوا اس نے، کس نے؟ فرعون نے، وَجُنُودُهُ، جنود کا واحد کیا ہے؟ جند، اس کے لشکروں نے، یعنی اس کے ساتھ جو بھی اس کے معاون تھے، سردار تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، انہوں نے بھی زمین میں ناحق بڑا بننے کی کوشش کی، فی الارض بغیر الحق، بغیر حق کے، اس لیے کہ اس زمین میں بڑا بننے کا حق جو ہے وہ صرف ایک ہی ذات کو ہے، سروری جو ہے وہ ایک ہی ذات کے لائق ہے، باقی نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی اقتدار کا مالک ہے، نہ حکومت کا مالک ہے، حکومت بھی ایک ہی ذات کی، اقتدار بھی ایک ہی ذات کا، اقتدار اور اختیار اور قوت ساری ایک ہی ذات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی سارے آنے جانے والی چیزیں ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، جس طرح ڈرامے کردار ہیں، یہ سارے کردار ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ذات ایک ہی ہے جو متکبر بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غالب بھی ہے، اور اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پہ اس کو غلبہ حاصل ہے اور ہر کام کا اس کو اختیار ہے، استکبار اسی کے لائق ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی اس دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ناحق ہے، خواہ وہ آج کی کوئی قوت ہو یا 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کوئی قوت ہو، جو بھی ہو وہ ناحق بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے یہ میری رضا ہے، میری چادر ہے، جو بھی آدمی مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا، ہاں کوئی بادشاہ چھیننے کی کوشش کرے یا اور کوئی چھوٹا بڑا چھیننے کی کوشش کرے، فرمایا کہ میں اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا، اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ استکبار کا حق صرف اللہ کا ہے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے اور اس کے لشکر نے بڑا بننے کی کوشش کی ناحق طور پہ، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، ماضی ہے جمع مذکر
غائب کا صیغہ ہے، اور انہوں نے گمان کیا انہم بے شک وہ فرعون اور اس کے لشکر الینا ہماری طرف لا یرجعون، یرجعون کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے، اور لا یرجعون مضارع منفی ہو جائے گا، مجہول کا صیغہ ہے، نہیں پلٹائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف کبھی نہیں پلٹائے جائیں گے۔ قیامت کا عقیدہ جو اللہ نے دیا ہے یہ انسان کی اصلاح کے لیے بڑا کارگر ہے، بشرطے کہ انسان کو اس کا یقین ہو، اس پہ ایمان۔ بھٹکتے وہی لوگ ہیں جن کا قیامت پہ یا اللہ کے حضور جواب دہی کا عقیدہ نہیں ہے، یا جن کا ایمان نہیں ہے، یا جو سے غافل ہیں یا بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بار چھوڑ کے کہاں ایران سے چلے، بکتے بکاتے اور تلاش کرتے کراتے مدینہ منورہ پہنچے۔ غلام تھے لیکن اپنے گھر میں بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے آدمی تھے، ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کا یا یمن وغیرہ کا گورنر بنایا انہیں، اور وہی اپنی ایک چادر اور چند ایک برتن اور جو گھر کا اثاثہ پہلے تھا وہی گھر کا اثاثہ تھا، اور اپنی گورنری کے زمانے میں چٹائیاں بن کے اپنی آمدنی حاصل کرتے اور اسے گزارا کرتے، اور جب فوت ہونے لگے تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سلمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری فاقے کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جس طرح آج میرے ساتھ رہ رہے ہو نا، مسکینی کے ساتھ اور غربت کے ساتھ اور فاقوں کے ساتھ، قیامت کے دن اسی طرح مجھے ملنا آگے، اسی حال میں۔ اور مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے دنیا اکٹھی کر لی ہے، میں کس طرح جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اس بات پہ رو رہا ہوں۔ اور دنیا کیا اکٹھی کی کہ گورنر ہونے کے باوجود خود اپنے ہاتھ سے چٹائیاں بن کے اپنا گزارا کرتے رہے، یہ دنیا اکٹھی کی۔ یہ قیامت کے دن کا احساس تھا کہ جواب دہی کرنی ہے اللہ کے حضور، کیسے کریں گے؟ تحصیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجنا تھا، صحابی کو مقرر کیا کہ فلاں علاقے سے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ، اور ساتھ نصیحت کی کہ دیکھو ایسے نہ ہو کہ تم زکوٰۃ تو آج وصول کر کے لے آؤ لیکن قیامت کے دن تمہارے قدموں پہ بکری ہو اور تم آگے مجھ سے درخواست کرو کہ یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کے مال کی ایک بکری تھی جو میں نے رکھ لی اور آج میری مدد کریں، میں مدد نہیں کروں گا۔ یا زکوٰۃ کا مال سے کوئی اور چیز ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہو، تم آگے کہو یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کے مال کی چیز تھی میں نے اپنے پاس رکھ لی، آج میری مدد کریں، آپ میری مدد کریں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن اس طرح ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں ایسے ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ کسی اور آدمی کو بھیج دے، میں نہیں جاتا زکوٰۃ دینے۔ قیامت کے دن کی جو احساس ہے جواب دہی کا، یہ انسان کو تیر کی طرح سیدھا رکھتا ہے، بشرطے کہ انسان کا فی الواقع ایمان اور یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں نے یہ سرکشی کیوں کی، استکبار کیوں کیا، تکبر کیوں کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو کیوں ٹھکرا دیا، کیوں جھٹلایا اللہ کے پیغمبر کی بات کو؟ اس کی وجہ یہ تھی ظنوا انہم الینا لا یرجعون، کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم پلٹائے نہیں جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس مر گئے تو مٹی ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ کہاں پیدا ہوں گے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے تو لگتا یہی ہے کہ یہ ہزاروں سال سے دنیا اسی طرح قائم دائم ہے اور ہمیشہ قائم دائم رہے گی، اور یہ کہاں ختم ہوگی، کیسے اجڑے گی، کیسے مٹے گی، کیسے دوبارہ دنیا بنے گی، کیسے پیدا ہوں گے، کیسے یہ سارا نظام ہوگا۔ یہ لگتا تو ایسے ہی ہے، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے، اللہ یہ کہ انسان کا اللہ کے رسول پہ ایمان ہو، اور وہی ایمان جو ہے انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔
لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان کے بگڑنے کی یا ان کے استکبار کرنے کی، ان کے راہ سے بھٹکنے کی وجہ یہ تھی ظنوا انہم الینا لا یرجعون، کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم اللہ کے حضور پلٹائے نہیں جائیں گے۔